علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کی درس کا سلسلہ جاری ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم مسئلہ نمبر 140 پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے امان طلب کرنے کا مسئلہ۔ آیت کریمہ کی تلاوت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے کوئی بھی استجارہ کا آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے پناہ دے دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے اس کے گھر بھیج دیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ لا علم قوم ہے۔ یہ مفہوم ہوا، مرادی معنی ہوا آیت کریمہ کا۔ اب اس کی تفسیر دیکھیے۔ ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں امام زاہد علیہ الرحمہ کے حوالے سے کہ امام زاہد نے اس آیت کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ یہ آیت کا پس منظر کیا ہے۔ اس پس منظر کے متعلق لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو سورۃ البراۃ سنائی، اور سناتے ہوئے جب آپ پہلی آیت یعنی فخذوہم فخلوا سبیلہم پر پہنچے کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، تو ان میں سے ایک شخص نے پوچھا، اگر ہم میں سے کوئی شخص آپ لوگوں سے امان کی درخواست کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا کلام سننے تک امان دی جائے، تو کیا آپ اسے امان دینے کے بجائے قتل کر دیں گے؟ یہ سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تو نے ذرا دیر کے لیے صبر کیا ہوتا۔ اس آدمی سے آپ نے کہا کہ اے سوال کرنے والے، کاش تو نے تھوڑی دیر کے لیے صبر کیا ہوتا تاکہ میں وہ آیت تجھے پڑھ کر سناتا جس میں تمہارے سوال کا جواب موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے قول باری تعالیٰ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کی تلاوت فرمائی۔ امام زاہد نے اس واقعے کو آیت کریمہ کے شان نزول کے تحت درج کیا ہے۔ اب اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ فرماتے ہیں آیت مذکورہ کی اعرابی حالت پر تمام مفسرین نے، حضرات مفسرین اکرام نے گفتگو فرمائی ہے، کلام کیا ہے، اور وہ کلام یہ ہے کہ لفظ احدن یہ فاعل ہے، وَإِنْ أَحَدٌ، اور اس کا فعل چھپا ہوا ہے، مضمر ہے، پوشیدہ ہے، جس کی تفسیر اس کا ما بعد کر رہا ہے، یعنی بعد میں آنے والا فعل اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ وہ کون سا فعل ہے؟ یعنی استجارہ کا، کہ جس کا معنی امان طلب کرنا ہے۔ اور قول باری تعالیٰ فَأَجِرْهُ شرط کی جزا ہے، یعنی اگر ان مشرکین میں سے کوئی بھی آپ سے امان طلب کرے جو اشہر الحرم کے گزر جانے کے بعد اس بات کا مستحق ہو کہ اس کی گرفت کی جائے، یعنی ایسے مشرکین جو اس بات کے مستحق ہوں کہ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد ان کی گرفت کی جائے، ان مشرکین میں ایسا اگر کوئی امان طلب کرے اور اس شرط پر طلب کرے کہ وہ آپ کی اس دعوت کو سن سکے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے کلام یعنی قرآن مجید کے احکام کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ ایسے مشرک کو امان دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، اس میں غور و فکر کر سکے اور حقیقت حال پر مطلع ہو۔ اس کے بعد یعنی مطلوبہ مدت گزر جانے کے بعد، جو مدت مشرکین نے طلب کی کہ ہم آپ کا کلام سن سکیں، تو اس مدت کی گزر جانے کے بعد اسے اس کے اپنے گھر پہنچا دیجئے جہاں اس کو چین ملتا ہے، کیونکہ جب اس نے مذکورہ مدت میں اسلام کی حقانیت کو، سچائی کو قرآن سننے کے بعد
اور معجزات دیکھنے کے بعد تسلیم نہیں کیا، اب اس سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کی چاہت ہو، یہ احکام اس لیے دیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ ایمان کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، لہذا ان جاہلوں کو امان دینا ضروری ہے تاکہ وہ اس میں خوب غور و فکر کر سکیں۔ مفسرین اکرام نے اسی طرح مفہوم بیان کیا ہے۔ آگے دیکھیے اس کا خلاصہ یہ کہ آیت کریمہ اگرچہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی، یہی آیت وَإِنْ أَحَدٌ، کہ اگر کوئی مشرک ایمان لانے کے لیے غور و فکر کرنے کی مہلت پر امان طلب کرتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ جو دین لے کر آئے ہیں، جو دعوت لے کے آئے ہیں، جو پیغام لے کر آئے ہیں، مجھے اس میں غور و فکر کرنے کے لیے کچھ مہلت دیجیے اور اس کے لیے میں امان طلب کرتا ہوں، تو ایسے مشرک کو امان دینی چاہیے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ آیت مذکورہ میں اس بات پر دلالت نہیں کہ امان طلب کرنے والا مشرک دارالحرب سے دارالاسلام میں آ کر یہ مطالبہ کرے، یعنی آیت میں اس بات پر کوئی وضاحت نہیں اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک مشرک دارالحرب سے دارالاسلام میں آ کر یہ مطالبہ کرے کہ مجھے جو ہے مہلت دیجیے، حالانکہ وہ ایسا شخص تھا کہ جو جنگ کا مستحق تھا، جو قتال کا مستحق تھا، جیسا کہ مستأمن کا حکم ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے قول فَأَجِرْهُ اور قول باری تعالیٰ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اس کی مذکورہ تفسیر سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو شخص یعنی جو غیر مسلم دارالحرب سے ہم مسلمانوں کے دار میں، یعنی ہم مسلمانوں کے ملک میں تجارت وغیرہ کی خاطر امان طلب کر کے آنا چاہتا ہے، اسے امان دے دینی چاہیے اور اس کو مدت امان کے دوران کسی قسم کی اذیت تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اور جب مدت امان گزر جائے تو اسے ہمارے دار یعنی دارالاسلام میں اقامت اختیار کرنے کی اجازت نہیں، دارالاسلام میں سکونت اختیار کرنے، وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے امان دے دو۔ یہ تو ہو گیا کہ امان طلب کیا اس نے، امان دے دو۔ پھر فرمایا اسے اس کے گھر پہنچا دو، ثم ابلغہ مأمنہ، یعنی مدت امان ختم ہو جانے پر اسے اس کے دار یعنی دارالحرب بھیج دو، مطلب اب اس کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں اس سے قتال بھی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے اذیت نہ پہنچائی جائے، اسے اذیت نہ پہنچائی جائے اور اسے جو ہے وہاں رہنے بھی نہ دیا جائے، اور مدت مکمل ہونے پر اسے دارالاسلام سے نکال دینا چاہیے، بلکہ اسے واپسی پر مجبور کیا جائے گا۔ ھذا کلام، یہ جو تھا تفسیر کا خلاصہ تھا جو یہاں بیان کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ صاحب کشاف نے ذکر کیا ہے کہ یہ حکم ہر دور ہر وقت کو شامل ہے، یعنی کوئی بھی حربی کافر تجارت کے لیے امان طلب کرتا ہے تو اسے امان دیا جائے گا، اور اس مدت امان میں اسے کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچائی جائے گی، اور جب امان کی مدت گزر جائے تو اسے دارالحرب بھیج دیا جائے گا۔ یہ حکم جو ہے ہر دور ہر وقت کو شامل ہے۔ یوں ہی امام حسن بصری اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے۔ چنانچہ سدی اور ضحاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت، جناب سدی اور ضحاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، جس کی ناسخ ہے وقاتل المشرکین کافہ۔ تو قاتل المشرکین کافہ کے ذریعے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہ آیت کا حکم منسوخ ہے۔ آگے دیکھیے فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، جس آیت کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس آیت مذکورہ سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ مستأمن کے لیے ہے، یعنی جس نے امن طلب کیا۔ اسی طرح یہ مسئلہ فقہی کتابوں میں مذکور ہے، اگرچہ انہوں نے
اس آیت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا ہے، یعنی اس آیت سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، جو مسئلہ نکلتا ہے مستعمن کا، وہ مسئلہ تو فقہی کتابوں میں موجود ہے، لیکن فقہی کتابوں میں اس مسئلے کے لیے دلیل کے طور پر یہ آیت ذکر نہیں کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں متعدد احتمالات ہیں، یعنی اس آیت میں کئی احتمالات ہیں، لہٰذا یہ آیت مختلف وجوہات ہونے کی وجہ سے فقہا نے اس آیت سے استدلال نہیں کیا۔ اور حضرات فقہاء اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ مستأمن کو کہا جائے گا کہ اگر تو یہاں مثلا 1 مہینہ یا 1 سال اقامت اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم تجھ پر جزیہ لگائیں گے، پھر اگر وہ اس سے پہلے پلٹ جائے، چلا جائے تو بہتر ہے، ورنہ وہ ذمہ ہو جائے گا اور اب اس پر ہر صورت میں جزیہ لگایا جائے گا۔ اس لیے اس میں وعدے کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ مستأمن یا تو حربی ہوگا جو ہمارے پاس امان لے کر آیا، یا مسلمان ہوگا جو دارالحرب میں امان لے کر گیا۔ ان دونوں کے احکام بکثرت ہیں، جن کو ان احکام کی تفصیل درکار ہو وہ حضرات فقہاء اکرام کی کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ یہ مسئلہ نمبر 140 تھا جو اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ آئندہ جو مسئلہ ہے عہد شکنی کا بیان، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں ہم پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی النبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔